ٹھیک. اب میں یہ بولوں گا سب کو، اور بتانا تو حق تھا، ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. میں نے ان کو یہ کہنا کہ میں 7 آسمان 7 میں جنتیں اور سارے دیکھ کے آیا ہوں معاملات. تو انہوں نے ویسے پروپیگنڈا اور گرم کرتے نا. تو جب پہلا ہی جو ٹکرا وہ ابو جہل تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کس پریشر میں ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق سنا دیا وہاں پر. آپ کا تو دنیا کا سب سے عظیم ترین دل آپ کا تھا، جو روک ہی نہیں سکتا کوئی بات جو حق کی ہے. تو اس کو مل گیا موقع. آج ملی ہے ایسی بات جس سے میں ان کا سب سے مضبوط ترین بازو توڑ. وہ ادھر ادھر نہیں گیا کسی اور صحابی کے پاس. یہ ہماری دلیل ہے ہمارے ان لوگوں کے لیے جو صحابہ کے اوپر اتنا سخت کلام کر جاتے ہیں. وہ پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس اللہ اکبر. گیا کہ میں ان کو توڑوں گا تو بینچ ویک ہوگی، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ویسے بہت زیادہ پریشر امت کے اوپر اس ٹائم پر نہیں آ رہا تھا، ان کا نام اتنا تھا اور اتنی ان کی اللہ نے وہ رکھی ہوئی تھی. کیا کہا انہوں نے؟ ابو بکر تمہارے صاحب نے تو یہ بات کر دی. اب تو انہوں نے آگے سے کہا یہ بات کس نے کی؟ انہوں نے کہا یہ کہہ رہے ہیں وہ. انہوں نے بات کس نے کی؟ جب ابو جہل نے تصدیق کی نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا، تو آپ ابو بکر نے اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر انہوں نے کہی ہے نا تو ٹھیک ہی ہوگی. تو تب آسمانوں سے صدیق کا لقب ملا کہ اگر سچوں کے اندر کائنات میں کوئی امت کا سچا ترین شخص تو وہ یہ ہے جس نے تصدیق کی ہے اس نبی کی جس کے خلاف پروپیگنڈے کا. تو دوستو آپ کا قلعہ سنبھالتا ہے پیچھے سے، دوست دفاع کرتا ہے آپ کا دوست. آپ لیکن غلط کیا کہ تنبیہ بھی کرتا ہوگا، لیکن دفاع کرتا ہے وہ پبلک کے اندر آپ کا کہ یار آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، آپ نے دیکھا ہے، ہو سکتا ہے نظروں کا دھوکہ، ہو سکتا ہے یہ چیزوں چانس دیں فلاں. بہت طریقے ہوتے ہیں بات کرنے. تو یہ اخلاص جو ہے نا بھائی جان، یہ بہت مشکل چیز ہے دنیا میں مل جائے آپ کو. ہاں کمپنیاں چلانی ہے، آرگنائزیشن چلانی ہے، ملک چلانا ہے، صوبے چلانے ہیں، سیاستیں کرنی ہے، وہ ان سب کے ساتھ ہی کرنی ہے. لیکن ساتھ بٹھائے ہوئے لوگ بہت کم ہوتے ہیں دنیا کے اندر جو اس قابل ہوتے ہیں جن سے آدمی لے کے چلتا ہے. ان باتوں کو سن کے نا ایک ویسے تو ہمارا مقصد جو ہے وہ انگزائٹی اور اس ٹینشن کو دور کرنا ہے، لیکن یہ باتیں سن کے مزید ٹینشن بڑھتی ہے. کیوں کہ آدمی تفکر کرنا شروع کر دیتا ہے کہ جو ہم نے مائنڈ کے اندر ایک بند کیا ہوا ہوتا ہے نا کہ یار I am not seeing the person sitting on the right side is he loyal to me or not. یہ جو میرے ساتھ کام کرنے والا ہے یا میں جس کے ساتھ جو ہے وہ جس کے ساتھ میں اپنے راز شیئر کرتا ہوں وہ میرا راز کبھی اگلے گا تو نہیں، وہ کہیں مجھے آگے پبلکلی جو ہے ہیوملیٹ تو نہیں کرے گا، میری توہین تو نہیں کرے گا، میری بے عزتی تو نہیں کرے گا، میرے ساتھ بے وفائی تو نہیں کرے گا. یہ ہم نے سب بند کیا ہوتا ہے مائنڈ کے اندر. کیونکہ ٹو بی ویری آنیسٹ ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا، ہماری محبت ہم کرتے ہی تب ہیں کہ جب ہم وہ لاک لگا دیتے ہیں نہیں یار یہ مجھے چھوڑ کے نہیں جائے گا، یا پھر یار یہ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کرے گا، ہی وونٹ چیٹ، یہ مجھے چیٹ نہیں کرے گا. لیکن اگر یہ لاک آپ کھول دیں کہ یار کوئی بھی منافق ہو سکتا ہے، کوئی بھی بندہ ولنریبل ہو سکتا ہے، آج ہو سکتا ہے اپنی نیت کے ساتھ وہ اچھا بندہ ہو، کل کو شیطان تو اس کے ساتھ بھی ہے. شیطان نے بڑے بڑوں کو بہکا دیا، تلبیس ابلیس جو ہے علماء کے بہکنے کے اوپر ہے. یہ تو پھر بھی عام انسان ہے. تو اس سے ایک ٹینشن اسٹریس یہ آتا ہے، انگزائٹی ڈیولپ ہوتی ہے. یار مجھے یہ ریاکشن یہ ڈیولپ ہوتا ہے مجھے کسی بھی ٹرسٹ نہیں کرنا چاہیے، میں اپنا آپ ہاتھ سے کسی کو نہیں دوں گا، یا پھر جو ہے دنیا ہوتی ایسی ہے، یہ دنیا قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے محبت کی جائے. یہ ایسے فرسٹریشن جو ہے نا وہ کریٹ ہوتی ہے اگر میں لاک کھولوں. ہاں اگر بند کر دوں، فانٹیسی کے اندر، غفلت کے اندر بہت سکون ہے. دھوکا ہو گیا تو یار وہ اس دن دیکھیں گے، یہ 5 سال تو اچھے گزر جائیں گے. لیکن اگر آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ دل محبت بھی کرنی ہے لیکن ولنریبلٹی بھی ہے، آپ نے اس کو ٹرین بھی کرنا ہے. اب جیسے میں آرگنائزیشن کے اندر جب میں اکثر یہاں پہ لوگوں کو سمجھاتا ہوں، ایچ آر کو بھی دیکھتا ہوں، تو میں کہتا ہوں کہ اچھی طرح ٹرین کرنا ہے اس کو، اور دیکھو اس کے نخرے بھی برداشت کرنا، اور دیکھو اس کو جو ہے نا وہ بڑے پیار سے اس کو جو ہے نا سنبھال کے رکھنا. بہت ٹیلنٹڈ آدمی ہے عدیل بھائی، ٹیلنٹڈ ہوتا ہے وہی تو چھوڑ کے جاتا ہے. یعنی اس کو میں یہ وہ کہتے ہیں آپ لکھ کے دے دیں یہ چھوڑ کے نہیں جائے گا، میں راتوں کی نیندیں حرام کر کے اس کو سکھاؤں گا. دیکھیں ریٹینشن کا ایشو تو کارپوریٹ سیکٹر کے اندر بھی بہت بڑا ہے کہ وہاں پر بھی جو ہے اس کو تھوڑا زوم آؤٹ کرتے ہیں آپ سے.
تو یہ جو ہے دیز آر دا پرابلمز ایوری ویئر. ایون باپ کو اس کے بیٹے چھوڑ جاتے ہیں, انسان کو اس کی اولاد چھوڑ جاتی ہے. تو یہ تو زندگی کا پارٹ ہے کہ لوگ آتے ہیں لوگ جاتے ہیں. دیٹس ناٹ دا تھنگ. پوائنٹ یہ ہے کہ اگر غفلت میں رہیں گے اور مارے کھاتے رہیں گے اور دھوکے ہوتے رہیں گے اور ریسورسز لٹتے رہیں گے اور عزت داؤ پہ رہے گی اور غفلت کے نام پر آپ نے ایک ریلیکسیشن رکھنی ہے. پہلا سوال تو میرا یہ, دنیا کب کسی نے کہا کہ یہ ریلیکس ہونے کی جگہ ہے؟ ان کا قاد ہونے لا ربی کا قدھن فو ملاقی, اللہ نے تو کہا یہ دنیا ہے ہی ایک دارالسزا ہے. یہ تو اس پر آپ گارڈ ڈاؤن کیسے کر سکتے؟ وہ تو سوتے بھی نبی صاحب تو سوتے بھی تھے تو ان کی دل کی آنکھ کھلی ہوتی تھی. وہ ٹھا لگنے والی جو آپ اور اس ایگزامپل کے اوپر دیتے تو ہیں. لیڈر کا تو یہ حال تھا کہ جب فوراً آواز آئی مدینے کے اندر اور نیا ٹروپس ہم لوگ آئے ہوئے تھے ہجرت کر کے, جیسے ٹھا کی آواز آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سارے بھاگے کیونکہ گارڈ ڈاؤن نہیں تھا. جب گارڈ ڈاؤن نہیں تھا دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اس ایریا سے آ رہے اللہ تھے. اکبر یہ ایک صلی لیڈر اللہ. کی شان ہے کہ وہ پہلے ہی پریمپٹ کر لیتے. تو اگر تو مسلمانوں کے اندر اس طرح کا کانسیپٹ ڈال دیں کہ یہ صرف مسجدوں میں بیٹھ جائیں اور خانقاہوں میں بیٹھ جائیں اور وہیں بیٹھ کے ذکر اذکار کرتے رہیں اور عملی میدانوں کے اندر دوسرے ہر فیسٹ کے اندر اپنی سلطنت کلیم نہ کریں, پوری دنیا کے اندر جو ہے اپنا ڈنکا منوانے کی بات نہ کریں اور ہر جگہ قرآن حدیث کی نصوص سے اپنا ایک بھرم اسٹیبلش نہ کروائیں, تو ٹھیک ہے. پھر آپ کو اتنا مسئلہ مسائل نہیں ہے. جب آپ نے نکلنا ہے, آپ نے جب اتنی بڑی سلطنتیں کلیم کی ہیں, آپ نے فارس سے لے کے وہاں سے کانسٹنٹینوپل سے لے کے آپ نے اسپین سے لے کے پورچوگل سے لے کے انڈونیشیا سے لے کے رشیا کے ایریا تک آپ گئے ہیں, تو آپ میں ولنریبلٹی کہاں ہوگی؟ گارڈ ڈاؤن آپ کا کب ہوگا؟ کیا اگر مسلمانوں کا گارڈ ڈاؤن ہوتا, ریلیکس لائف جینے والے ہوتے اور اس طرح کی کنوینئنسز اور کمفرٹ زون لینے والے ہوتے تو یہ پہنچتے یہاں تک. اگلے آپ ایک سیکنڈ میں ہسٹری پڑھا دیتے ہیں, اور ہم نے تو اسکولوں میں ایسی ہسٹری پڑھی, مسلمان نکلے حجاز سے پوری دنیا میں چھا گئے. مذاق تھا. مسلمانوں کو تو 23 سال صرف 2 شہر فتح کرنے کے اندر لگ گئے. کیا ہوا ہوگا؟ یہ جو مکے کی پالیٹکس تھی یہ ہلکی پھلکی ایک پروفٹ کے خلاف پالیٹکس ہو رہی ہے جس کے کیریکٹر کی سب سے بڑی دلیل ہی اس کو خود ہوتا ہے. صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک نعوذ باللہ ایک داغ تک نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے اوپر, پھر نہیں انہوں نے چھوڑا. کیسی انہوں نے جو نا وہاں پہ تو گارڈ کیسے ڈاؤن ہو سکتے؟ تو یہ تربیت ہی اپنی نسلوں کی کرنا, یہی تربیت کرنا کہ گارڈ ڈاؤن کر لو, تلوار نیچے کر دو, دونوں آنکھوں سے سونا شروع کر دو, ریلیکس ہو کے بیٹھ جاؤ, سب کو دوست سمجھ لو, all the people sitting in the circle are the friends. یہ تو مسلمان کی کیسے روش ہو سکتی ہے؟ یہ مسلمان کا طرز کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ گارڈ ڈاؤن کرے؟ وہ تو اپنے آپ پر گارڈ ڈاؤن نہیں کرتا کبھی. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اللہ کہتا ہے ہم تحقیق بلا شبہ بغیر ہم تحقیقاً کہتے ہیں کہ اللہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کا نفس اسے وسوسے. اللہ تو کہتا ہے ان نفس اللہ ہمارا, تیرا نفس پہ بھروسہ نہ کریے.